نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر اگر غور کیا جائے تو انسان کو اس سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، فائدہ، سبق، اور سب سے زیادہ یہ کہ اگر اپنی کوئی کوتاہیاں ہیں تو ان پر نظر ڈالنے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بیچارہ وہ ہے جو اپنے لیے دوست نہ حاصل کر سکے۔ دوست انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، اور دوستی کا حق ادا کرنا اگر آپ جانتے ہیں تو یقیناً پھر آپ کو دوستوں کی کمی نہیں ہوگی، مگر اگر آپ دوستی کی قدر نہیں کریں گے تو پھر یقیناً آپ اپنے دوست کو کھو بیٹھیں گے۔ اور اسی طرح دوستی کے بعد انسان کے اپنے قریبی ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے سے محبت کرنے والے ہیں۔ اگر انسان انہیں چھوڑ دے تو پھر بیگانے ہی اس کا مقدر بنیں گے، کہ پھر وہ بیگانوں کی طرف جو اس کی طرف التفات نہیں کریں گے وہ ان کی طرف دوڑے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنی رفتار عمل کو سست کر دیا تو پھر اس کا نسب اس کی رفتار کو تیز نہیں کر سکتا۔ گویا کہ انسان کی زندگی اور آخرت دونوں کا دار و مدار اس کے اعمال پر ہے۔ اعمال صالح جس رفتار سے وہ کرے گا اسی رفتار سے اسے اس کا نتیجہ بھی ملے گا، اس کا اجر بھی اسے حاصل ہوگا۔ لیکن کوئی شخص اگر یہ سمجھے کہ میرا اعلیٰ نسب میرے لیے کافی ہے تو یہ پھر اس کی بہت بڑی بھول ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تو دیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی نعمتیں نچھاور کر رہا ہے اور پھر تو اس کی شکر گزاری کے بجائے برے اعمال میں مصروف ہے تو پھر خبردار ہو جا، ہوشیار ہو جا کہ تیرا برا وقت آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ جتنی برائیوں میں
ملوث ہو سکتا ہے ہوتا جائے، پھر اس کی رسی ایک بار ہی کھینچی جاتی ہے۔ زہد کو چھپائے رکھنا سب سے اونچے درجے کا زہد ہے۔ انسان اپنی نیکیاں چھپا کے رکھے، اپنی عبادات کی نمائش نہ کرے، یہ سب سے افضل پرہیزگاری ہے، اس لیے کہ ریا اور نمائش انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ فاسق کی برائی کرنا غیبت نہیں۔ ایک فاسق و فاجر جس سے معاشرے کو نقصان کا اندیشہ ہو یا کسی بھی شخص کو اس سے تکلیف پہنچنے کا ڈر ہو، ایسے انسان کی برائی کرنا غیبت میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے مقصود ہے اصلاح، اور اصلاح کے اوپر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عذاب نہیں کرے گا۔ جس نے امید کو طول دیا اس نے عمل کو خراب کر دیا۔ انسان کی امیدیں جب بہت بڑھ جاتی ہیں تو پھر وہ نیک اعمال میں سست ہو جاتا ہے، کیونکہ امیدیں اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑتی، انہی کو پورا کرنے میں وہ جائز ناجائز حلال اور حرام میں مبتلا رہتا ہے، اور پھر نیک اعمال جو ہیں وہ سست پڑ جاتے ہیں۔ اور امیدیں جو ہیں وہ، کسی نے بڑا اچھا شعر کہا ہے، جو امیدیں کم رکھے گا اسے صدمے بھی کم ہوں گے۔ امید چاہے کسی انسان سے ہو یا دنیا کی راحتیں حاصل کرنے کے لیے ہو، جتنی مختصر امید ہوگی، توکل جسے کہتے ہیں، امید باندھنا غیر متوکلوں کا عمل ہے، تو انسان جب اللہ پہ توکل کرتا ہے تو پھر وہ لمبی لمبی امیدیں نہیں باندھتا۔ یہ چند باتیں تھیں جو کہ آپ کے سامنے عرض کی ہیں کہ شاید کسی کو اس میں اپنا چہرہ نظر آ جائے اس آئینے میں، اور وہ اپنی اصلاح کی کوشش کر لے۔ آج کا اصل میرا موضوع ہے موت اور میت کے حوالے سے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا آخری پروگرام تھا، اور اس کے بعد کچھ واقعات اس 4-6 ہفتوں میں ایسے ہوئے ہیں کہ مجھے یہ موضوع لینا پڑا، ورنہ میرا خیال تھا کہ ازواج مطہرات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کے حوالے سے کچھ عرض کروں گی، اور پھر اپنے تجربات سے دوسروں کو نصیحت کرنا اور انہیں یاد دلانا کہ ہم کہاں غلطیاں کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے یہ موت اور میت کے حوالے سے پروگرام آج کا شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ 1-2 نشست میں اسے مکمل کرنے کی کوشش کروں گی، بہت تفصیل سے نہیں، صرف وہ موٹی موٹی باتیں، وہ اعمال جن میں ہم غفلت برت رہے ہیں اور جو ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، ان کا حوالہ کروں گی۔ سب سے پہلے تو
ایک مریض، جب کوئی شخص بیمار ہو تو مریض کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، مرض کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار، جو کہ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، کیونکہ وہ تمہیں گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو اس سے الگ کر دیتی ہے۔ اس لیے کسی بھی بیماری کو، خاص طور پہ بخار کی تپش میں انسان کبھی ناشکرا ہو جاتا ہے تو بخار کو برا نہ کہو۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے اوپر، مسلمان کے اوپر چند فرائض کا ذکر فرمایا ہے۔ ان فرائض میں بیمار پرسی، عیادت کرنا بھی آپ نے فرض قرار دیا ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو تو اس کی عیادت کو جاؤ، اور اس عمل سے کتنا اجر تمہیں ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص باوضو صبح کے وقت جاتا ہے کسی مریض کی عیادت کو، تو فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، اور جو شخص باوضو شام کے وقت جاتا ہے تو صبح تک اس کے لیے دعا کیا کرتے ہیں۔ گویا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ عیادت ایک نیک عمل ہے، اور اس عمل کو بجا لانے کے لیے باوضو جانا چاہیے۔ ویسے تو انسان گھر سے جب بھی باہر نکلے ہمیشہ وضو کر کے، راستے میں کہیں پر نماز کا وقت ہو سکتا ہے، اور اگر نہیں تو گھر سے نکلتے وقت انسان گناہوں سے پاک کر کے اپنے آپ کو نکلے، اور عیادت کے وقت خاص طور پر اس کا خیال رکھا جائے۔ اور ہم عیادت تو کرتے ہیں، مگر سنت طریقے کیا ہیں ان سے ہم بے بہرا ہوتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی کی بھی عیادت کے لیے کیسے حکم دیا ہے۔ پہلی حدیث تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، بلکہ دو، کہ کسی بھی بیماری کو برا نہ کہو، دوسرے کہ انسان جب جائے تو باوضو، اور پھر اس کے لیے کتنا خیر ہے کہ فرشتے اس کے لیے طویل مدت تک، صبح سے شام تک یا شام سے صبح تک دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، تو اس کا کتنا زیادہ اجر اس کو ملنے والا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا چلنا اچھا ہو، تجھے دنیا و آخرت کی خوشی نصیب ہو، اور تو نے اس عمل سے بہت بڑا درجہ حاصل کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کسی مریض کے پاس بیٹھا ہوتا ہے تو سارا وقت وہ جنت کی میوہ خوری میں مصروف رہتا ہے، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوتا ہے اس وقت۔ لیکن یہاں پر ایک بات کا خیال رہے، انما الاعمال بالنیات،
ہر عمل کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے۔ آپ کسی بیمار کی عیادت کو جا رہے ہیں تو واقعی اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے۔ آپ اپنے کسی قریبی عزیز، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا دوست احباب میں سے ہو، اس کی دلجوئی کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ وہاں جا کے دیکھیں کہ مریض کی حالت کیا ہے، پھر وہاں سے اٹھ کے اس کے اوپر تبصرہ، اس کا پرچار نہیں۔ آپ کی نیت خالص ہے تو یہ تمام اجر آپ کو ملیں گے، لیکن اگر آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ ہوگا تو پھر یقیناً ان تمام نعمتوں سے آپ محروم رہیں گے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مومن یا مسلمان نہیں بلکہ اغیار کی بھی عیادت کی ہے، جیسے ابو طالب، اور اسی طرح ایک یہودی لڑکا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ اس کی عیادت کے لیے گئے اور پھر آپ اس کے پاس بیٹھ کر اسے اسلام کی ترغیب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ ان کی بات مان لو، اور وہ پھر مسلمان ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی انسان کی نیت اور عمل دونوں کا دخل۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ بیمار پرسی کا کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی بیمار لایا جاتا تو آپ اس کے جسم پر داہنا ہاتھ پھیرتے اور معوذتین پڑھ کر دم کیا کرتے، اور اسی طرح جب آپ خود بیمار ہوتے تو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک کر اسے پورے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ یہ عمل انسان بستر پر لیٹ کر بھی ہر روز ہی کر سکتا ہے۔ دوسرا، جب آپ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس جاتے تو فرماتے کہ درد کی جگہ پر ہاتھ رکھو، اور پھر فرماتے کہ 3 مرتبہ بسم اللہ کہو، اس کے بعد آپ فرماتے کہ 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ دعا 7 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دم درود نہیں کرتے، برا شگون نہیں لیتے، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ ان 3 باتوں میں انسانی زندگی پوری کی پوری سمٹ کر آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی ایسے دم درود کا سہارا لینا جو کہ شرک ہے، وہ تو قطعاً حرام ہے، جادو ہے، اسی طرح کی
اور خرافات ہیں جو ہمارے معاشرے میں آج کل اتنی کثرت سے پیدا ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور یہ سب پیسہ کمانے کے دھندے ہیں، ورنہ اصل حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اس میں جاہل اور عالم سب ملوث ہیں، کیونکہ پیسہ جو ہے وہ سب کچھ انسان اس کے سے بیچ دیتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے جو آپ نے فرمایا، برا شگون نہیں لیتے۔ عموماً کسی کام کے لیے نکلے تو بیکار کی باتیں، کالی بلی آ گئی یا ایسی کوئی اور بات ہو گئی تو یہ برا شگون ہے، اس سفر کو ہی ملتوی کر دیتے ہیں۔ نیک شگون لینا، آپ کی کسی اچھے نام کے شخص سے ملاقات ہوتی ہے، آپ اسے اپنے لیے مبارک سمجھتے ہیں۔ نیک شگون انسان لے سکتا ہے، لیکن برا شگون لینا یہ منع ہے۔ تیسری بات، اللہ پر توکل۔ بیماری ہو اس میں بھی اسی طرح، زندگی کا کوئی بھی کام ہو اس میں اللہ پر توکل کرنا، یہ اصل مومن کی نشانی ہے کہ خیر و شر سب اللہ کی طرف سے، اور انسان اس بارے میں کوئی قدرت نہیں رکھتا، نہ ہی کوئی اور چیز اس پر قدرت رکھتی ہے یا اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بیمار یا مصیبت زدہ کو دیکھو تو یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ وخلقنی تفضیلا۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مریض یا مرنے والے کے پاس جاؤ تو بھلی بات کہو، اپنے لیے بھی اور مریض کے لیے بھی، اس لیے کہ تمہاری باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ آپ ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے جو بیمار تھا، تو آپ نے کہا کہ فکر نہ کرو، یہ بخار تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، یہ بخار تو بوڑھے آدمی کی جان ہی لے کر جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ایسا ہی صحیح۔ گویا کہ مریض کے ساتھ آپ بحث و مباحثہ نہ کریں، اسے کسی بھی بات پہ مجبور نہ کریں، جو کچھ اس نے کہا ہے اس پر آپ خاموشی اختیار کر لیں، کیونکہ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے تو اس وقت پھر وہ اپنے حواس بھی کھو دیتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو سنت طریقہ بیمار پرسی کا کیا ہے اس کے حوالے سے تھی۔ ہمارا وقفے کا وقت ہو رہا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ملتے ہیں، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، وقفے سے پہلے کچھ باتیں عرض کر رہی تھی، اور اب ہمارا کال کا وقت ہے، تو انشاءاللہ تعالی آپ کے کال کی منتظر ہوں۔ جب تک کال نہیں آتی، پچھلے تقریباً 2-3 سوال ہیں جن کے جواب نہیں دے سکی تھی، تو اس لیے پہلے ان کا جواب دے دوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالوں کے جواب دوں گی۔ پہلا سوال ہے میرے سامنے کہ کینسر کے مریضوں کے لیے غذا،
کہ جو کینسر کے مریض ہیں ان کا بھی ڈائگنوز ہوا ہے یا علاج ہو چکا ہے، آپریشن ہو چکا ہے، اس کے بعد انہیں کس قسم کی غذا استعمال کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ غذا ہمیشہ جب انسان صحت مند ہو یا بیمار ہو، ہر حال میں غذا بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عیسائی بادشاہ نے طبیب بھیجا تحفے کے طور پر کہ وہ مدینے کے لوگوں کا علاج کرے۔ عرصہ گزر گیا، اس کے پاس کوئی مریض ہی نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنے بادشاہ سے یہ شکایت کی تو اسے پھر بتایا گیا کہ در حقیقت لوگ اتنی سادہ غذا کھاتے ہیں کہ وہ بیمار ہی نہیں ہوتے۔ یہ وجہ نہیں کہ وہ کسی غیر مسلم طبیب کے پاس نہیں جانا چاہتے، بلکہ بیماریوں کی شرح ہی اتنی کم ہے۔ اور اسی طرح پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا اور جن غذاؤں میں آپ نے شفا قرار دی ہے، سب سے پہلے زمزم کا پانی ہے، اس کے بعد کھجوریں ہیں۔ کھجور ہمیشہ آپ کو بہت سی تکلیفوں سے محفوظ رکھتی ہے اور سب سے زیادہ آپ کے اندر قوت مدافعت پیدا کرتی ہے۔ صبح آپ ایک بڑی کھجور لیں یا 3 چھوٹی، اور 1 گلاس گرم پانی ایسا نہیں کہ کھولتا ہوا جیسے چائے کا ہوتا ہے، نہیں، اس پانی کے ساتھ آپ 3 کھجوریں کھائیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے یا نہ بھی ہے یا کام کاج کر کے آپ کو وہ تھکن محسوس نہیں ہوگی جو دن آپ نے شروع کیا ہے بغیر کھجور کھائے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری ہے کینسر کے مریضوں کے لیے کہ دوسری میٹھی چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ سبزیاں خاص طور پر جیسے کہ پالک ہے، مولی کے پتے ہیں، مولی ہے، اور اسی طرح جو بھی سبز رنگ کی سبزیاں ہیں انہیں کھائیں، ان کا سوپ بنا کے پئیں یا سموتھی بنا کر پئیں، یہ بہت ضروری ہے۔ گوشت کا استعمال کم، اور اگر گوشت کا سالن کھانا ہی ہے تو شوربے والا سالن جس میں آپ کوئی نہ کوئی سبزی ضرور ڈالیں، جیسے شلجم ہے، کدو ہے، آلو ہے، یہ سبزیاں ڈال کر پھر پکائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مرض کو بڑھنے سے بھی بچائے گا اور اس کی شدت میں بھی کمی ہوگی۔ جی اب کال لیتی ہوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں پوچھنا تھا اس ملک میں شہد خالص نہیں ملتا، کون سا شہد لینا چاہیے جو خالص ہو؟ شہد خالص آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ ایک منو کا شہد ہے جو ہوتا بہت مہنگا ہے لیکن بہت خالص ہوتا ہے۔ جو سستے شہد ہوتے ہیں جیسے آپ ٹیسکو وغیرہ میں دیکھتے ہیں، عموماً آپ ہیلتھ فوڈ شاپ سے لیں ہمیشہ شہد، اور یا پنساری کی دکان سے لیں، چائنیز شاپ جو ہیں وہاں بھی آپ کو خالص شہد مل جائے گا۔ بس ڈھونڈنے کی ہوتی ہے ضرورت کہ آپ
اس کے بارے میں جستجو رکھیں اور ڈھونڈ کے پھر حاصل کریں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. جی ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے آنٹی جی؟ ٹھیک ہو؟ الحمد للہ. آنٹی جی میرا سوال یہ کیا ہے جی، مجھے جو ہے نا 2-3 سال ہو گئے جو ہے نا میرے میں انگوٹھے میں فنگس ہے. وہ پھر ڈاکٹر نے مجھے کریم دی ہے لیکن اس سے آرام نہیں آیا. پھر انہوں نے دوبارہ جو ہے نا 2 مہینے ہو گئے انہوں نے دی ہے مجھے ٹیبلٹ، وہ میں کھا رہی ہوں، خاص مجھے آرام نہیں آیا. وہ جو انگوٹھا جو ہے نا بالکل جو ہے نا گرین ہے بھائی اس کا ناخن. لیکن یہ ہے کہاں؟ آپ کے ہاتھوں پہ ہے، پاؤں میں؟ ہاتھوں میں ناخن ہے، انگوٹھے کا ناخن. اچھا. اس کے لیے ٹھیک ہے، میں 1-2 کال اور لے لوں، اس کے بعد پھر آپ کا سوال کا جواب دیتی ہوں. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آنٹی کیسے ہو؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر. آنٹی میں نے 2 سوال آپ سے پوچھنے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھوں گی کہ میری بیٹی 6 سال کی ہے. ہر ویک اس کو بخار ہوتا ہے، مطلب یا کہ فرائیڈے والے دن اس کو بخار ہوتا ہے، پھر سیٹرڈے سنڈے 3 دن اس کو بخار ہو جائے گا، یا پھر فرائیڈے اگر اس کو بخار نہیں ہوا تو منڈے والے دن اس کو بخار ہو جائے گا. مگر بخار بھی اس طرح ہوتا ہے آنٹی کہ نہ ہی اس کے گلے میں درد ہوتا ہے نہ کسی اور جگہ. کھیلتے کھیلتے بہن بھائیوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے ایک دم اس کے بخار ہو جاتا ہے نا. ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے آپ نے چیک کیا؟ جی سم ٹائم تو 39.7 بھی ہو جاتا ہے. رات کو جب اس کو بخار تھا تو 39.7 تھا اس کا بخار. تو پھر اسکول والے بھی اس کو بہت مطلب کہتے ہیں کہ اس کا اٹینڈنس بہت لو ہے. میں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں، جی پی نے اس کا بلڈ ٹیسٹ کروایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایوری تھنگ از نارمل ہے. مجھے پتا ہے کہ سب سے بڑی اس کی یہ بات ہے نا کہ وہ کھاتی نہیں ہے کچھ. ہاں میں یہی پوچھنے لگی تھی کہ غذا کے بارے میں. ہاں غذا جو ہے نا فروٹ کھاتی ہے، فروٹ جو بھی فروٹ ہو وہ کھاتی ہے ماشاء اللہ، سیلڈ وغیرہ بھی کھاتی ہے. مگر چکن میٹ فش سے اس کو الرجک ہے کیونکہ اس کو خارش آتی ہے. میٹ اور چکن وغیرہ اس طرح کے کچھ سالوں آج تک 6 سال کی ہو گئی اس بچی نے ایک نوالا تک نہیں لگایا. کوشش کے باوجود صرف وہ کیا کھاتی ہے کہ بٹر کے ساتھ تھوڑی سی روٹی اور اس کے اوپر تھوڑا سا ہنی ڈال کر وہ کھاتی ہے. تو اچھا سوپ پی لیتی ہے خوشی سے؟ نہیں، اس طرح کی کوئی چیز نہیں کھاتی. سیریل میں صرف ایک اس کا سیریل ہے بس، وہی کھاتی ہے. نہ ہی کرپس وغیرہ چاکلیٹیں اس طرح کی کوئی چیز بھی وہ نہیں کھاتی آنٹی. فزی ڈرنک اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتی. اور دودھ کا کیا حساب ہے؟ الحمدللہ رات کو 1 کپ دودھ پیتی ہے. 1 کپ 6 سالہ بچی کے لیے کافی نہیں ہے، اسے 3-4 کپ پینے چاہیے دن بھر میں. آپ سنے رہے ہیں، دیکھیں ملک شیک بنا کے جس فروٹ کا ملک شیک وہ پسند کرتی ہے فریش بنائیں. ٹھیک ہے. اور باقی میں سوال کر رہی تھی اس لیے آپ کے بعد دوسرا سوال بھی لے لوں. ہاں دوسرا سوال کیا ہے آپ کا؟ دوسرا میں نے اپنے بارے میں پوچھنا تھا آنٹی کہ میں ایوری سنگل ڈے میں واک کرتی ہوں، مگر جب بھی میں واک کرتی ہوں تو میرا سانس اتنا پھول جاتا ہے، حالانکہ نا ½ an hour ایوری ڈے میں واک کرنے کا، مگر میرا سانس اندر سے اتنا پھولتا ہے کہ سانس لے بھی نہیں سکتی ہوں. کہ پھر جو ساتھ میرے ساتھ اور بہنیں ہوتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں کہ آپ اتنے ہر روز واک کرتی ہوں پھر بھی کیوں سانس پھولتا ہے. چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کے سوالوں کے جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن جی میری عمر 70 سال ہے. کوئی 9-10 ہفتے پہلے میرا گھٹنے کا آپریشن ہوا تھا، فل نی ریپلیسمنٹ. تو جیسے کہ آپریشن کے بعد ہوتا ہے پین کلر دیتے ہیں، تو وہ بہت ساری پین کلر لیں، تو اس کے بعد میری نیند ختم ہو گئی ہے. 24 گھنٹوں میں مجھے کوئی آدھا گھنٹہ نیند آتی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے جاگ جاگ کے میں پاگل ہو جاؤں گی. نیند کی گولیوں پر میں جانا نہیں چاہتی، اس کا مجھے کوئی علاج بتائیں. ہاں ٹھیک ہے، میں آپ کے سوال کا جواب انشاءاللہ دے دوں گی. ہیلو السلام علیکم.
ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں دو باتیں پوچھنی ہیں. جی. ایک آپ نے بولا کھجور صبح کھاؤ, تو جی. وہ ڈائبٹک والا کھا سکتا ہے؟ ہاں, ایک کھجور جو ہے وہ شوگر کے مریض بھی کھا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اس سے کوئی یہ قدرتی جو شوگر ہے اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا جو آپ چینی سے بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں اس سے نقصان ہوتا ہے. کھجور جو ہے وہ شوگر کے مریضوں کو قطعاً نقصان نہیں دیتی. ہاں بس ایک کھجور صبح. جی. اور دوسرا سوال جو نیم پاؤڈر ہوتا ہے وہ کس کے لیے یوز کرنا پڑتا ہے, وہ کیا کھانا پڑتا ہے, پتہ نہیں ہے بس. اچھا ٹھیک ہے. جی. دوسرا سوال جو اس وقت میرے سامنے جو پچھلے ہفتے ایک بہن نے پوچھا تھا کہ گلاسگو سے بہن پوچھتی ہیں کہ ناف میں کون سا تیل ڈالیں. دیکھیں ناف میں جو تیل ہے اس کے بارے میں طبی معلومات کے حوالے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کئی تکلیفوں کے لیے, جسم کے کئی حصوں کے لیے یہ بہت مفید ہے. رات کو 3 قطرے آپ 1 سے 3 قطرے ڈالیں ناف میں, اور پھر ذرا سا وہ آپ کے ہاتھ پہ بھی لگ جائے گا تو پیٹ کے گرد یعنی ناف کے گرد پیٹ پر گول گول 1 منٹ کے لیے مالش کریں. سب سے پہلے تو یہ ہے آپ کی جلد کے لیے, سردیوں میں خاص طور پر جب جلد بہت خشک ہوتی ہے, ہیٹنگ چلتی رہتی ہے اس کی وجہ سے, تو یہ ناف میں تیل ڈالا جائے تو جن کو بھی جسم میں خارش کی شکایت ہے یا ان کی جلد خشک ہے ان کے لیے یہ بہت مفید ہے. اسی طرح جگر کے مریضوں کے لیے بھی یہ کارآمد ثابت ہوا ہے. اب 3 تیل ملا کے آپ ڈالیں, یا 2 تیل اور 1 مکھن کا خالص گھی بنا کے خود وہ اس میں شامل کریں. آپ ناریل کا تیل لے لیں, اسی طرح مکھن کا گھی لے لیں, تیسری چیز آپ زیتون کا تیل لے لیں یا سرسوں کا. ان تینوں کو ملا کے برابر مقدار میں ایک بوتل میں ڈال دیں, اور پھر ایک چھوٹی ڈراپر کی عموماً چھوٹی شیشیاں ہوتی ہیں اس میں ڈالتے جائیں اور اپنے سرہانے رکھیں. رات کو سوتے ہوئے 3 قطرے ڈال کے اور اس کے مالش کر کے سو جائیں. اس سے آپ کو کچھ عرصے کے بعد خود آپ محسوس کریں گے اپنے کئی جسم کے اعضاء جو ہیں ان میں تبدیلی. اگلا سوال ہے فنگل انفیکشن. دیکھیے ہم اگر جب کام کرتے, خاص طور پہ خواتین کا کام سارا دن کچن میں پانی میں ہاتھ گیلا رہتا ہے, تو ہاتھوں کی حفاظت کرنا بھی بہت ضروری ہے. سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ جب برتن دھوئیں یا کوئی بھی آپ صفائی کے لیے کوئی کپڑا استعمال کریں تو کوشش کریں کہ آپ گلوز پہن کے پھر ان کاموں کو کریں, کیونکہ صابن جو ہیں وہ بعض اوقات بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں جو آپ کی کھال کو, آپ کے ہاتھوں کو ڈیمیج کرتے ہیں. اور اسی طرح بہت زیادہ ہاتھ گیلا رہے تو بھی بعض لوگوں کو, عورتوں کو الرجی ہوتی ہے آٹے سے, ان کے لیے بھی یہی بہترین نسخہ ہے کہ ایک گلوز کا جو ہے جوڑا وہ الگ سے رکھیں, اور جب آٹا گوندیں تو وہ پہن کے پھر آٹا گوندیں. برتن دھونے کے لیے دوسرے گلوز ہونے چاہیے. آپ سبزی کاٹیں, بعض سبزیاں جو ہیں جیسے کبھی کبھار آپ
भिंडी काटते हैं, छीलते हैं तो आपके हाथों में ख़ारिश होने लगती है, या करेले से होती है, तो सब्जियां काटते हुए भी हमेशा ग्लव्स का इस्तेमाल करें। और हाथों को टिश्यू से ड्राई करें, क्योंकि टिश्यू जो है जब आप अपने पोर पे रखते हैं, हाथ पे रखते हैं, तो टिश्यू पानी जज़्ब कर लेता है, रतूबत। और इसी तरह अपने हाथों पर आपने खाना बना रही हैं, तेल आप डाल रही हैं सालन में, ज़रा सा तेल जो है चंद कतरे आप डाल के पतीली में, और उसके बाद ज़रा सा हाथ पे लेके आप अपने हाथों पर मालिश कर लें, चंद सेकंड लगते हैं। और इसी तरह वैसलीन का इस्तेमाल बाकायदा करें, जब भी आप हाथ धोएं उसके बाद ज़रा सी वैसलीन जो है हाथों पे लगा लें। ग्लिसरीन में अरक गुलाब मिला के वो रखें, वो हाथों पर लगा लिया करें। और ये चीज़ें सब किचन में ही होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ज़्यादा वक्त जो है वो किचन ही में गुजरता है। अब ये फंगल इन्फेक्शन के लिए आपको एक तेल बनाना होगा। आप सरसों का तेल लें और उसमें क्या कहना चाहिए, गरम मसाले डाल दें, नहीं सारे मसाले नहीं, आप उसमें लौंग डालें। 1 कप अगर तेल है तो उसमें आप 11 लौंग डालें। उसके साथ ही फिर आप दालचीनी का सफ़ूफ डाल दें या साबुत दालचीनी डाल दें, क्योंकि लौंग अगर आपने साबुत डाली है तो साबुत ही दालचीनी। 1 जायफल, उसे तोड़ के 2 टुकड़े करके वो डाल दीजिए। और ये तीनों चीज़ें जो हैं इनको आप तेल में जला लें। जब वो अच्छी तरह तीनों चीज़ें जल जाएं तो आप चूल्हा बंद कर दीजिए। रात भर ये तेल इसी तरह पड़ा रहे, सुबह को आप इसे बोतल में डाल के रख लें। और ये तेल जो है ये आप दिन में 2-3 मरतबा इस्तेमाल करें। सुबह आप कोई भी काम करने से पहले अगर ये लगा लें तो वो ये है कि आपके नाखून के पोरों के अंदर चला जाएगा और इस तरह वो आपकी जिल्द की हिफाजत करेगा। इसी तरह कामकाज से फारिग होकर फिर आप हाथ पे लगा दें। रात को सोने से पहले बैठ के इसी तेल की मालिश करें। मालिश इस तरह हो कि अच्छा खासा तेल हो, ये नहीं कि थोड़ा सा लेके और खूब रगड़ें, नहीं, अच्छा खासा तेल वो करके, चाहे बाद में आप कोई कॉटन का कपड़ा ज़रा सी देर के लिए लपेट लें ताकि वो जज्ब हो जाए, उसके बाद फिर आप आराम से सो सकती हैं। ये ही इस्तेमाल करके देखें पूरा 1 महीना, फिर मुझे बताइएगा। अगला सवाल है बहन का कि 6 साला बेटी जो है उसे हर हफ्ते बुखार हो जाता है। सबसे बड़ा मसला यही है कि वो ऐसी ग़िज़ा नहीं खाती जैसे नॉर्मल जिसे कहना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल ग़िज़ा वही है जिसमें हर चीज़ शामिल हो, उसमें गोश्त भी हो, उसमें दूध भी हो, दूध से बनी हुई चीज़ें भी हों, और इसी तरह अनाज है, इसी तरह खुश्क मेवे हैं, ताज़ा फल हैं, सब्ज़ियां हैं। अब इस 6 साला बच्ची को आप किस तरह इस तरफ लाएंगे? अगर वो गोश्त के बर्गर वग़ैरह नहीं खाती तो फिर आप सब्ज़ियों से बनाएं ऐसी चीज़ें, और वो उसको कोशिश करें देने की। 6 साला बच्ची काफ़ी समझदार होती है, उसे आप बताएं कि खुदा न खास्ता टीवी पे आप देखें कोई भी ऐसा बच्चा जो कि माज़ूर है या कुछ ऐसी चीज़ ना, तो वो आप पॉज करके बच्चे को ये बताएं कि देखो इस बच्चे ने अपनी माँ की बात नहीं मानी होगी, उसने अच्छी तरह खाना नहीं खाया होगा, इसलिए वो ऐसे बीमार हो गया है। इस तरह की बातों से बच्चों को राग़िब किया जा सकता है
کہ وہ ہر چیز کھائیں. آپ کی بچی کو بیماری کوئی نہیں ہے، اسے صرف کمزوری ہے، اور یہ جو بخار ہے یہ بخار جو ہے یہ کمزوری کا ہے. جیسے کسی بھی بڑی بیماری کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو کافی عرصے تک اس کو نارمل جو لائن ہے، جو سرخ لائن ہے، اس سے 1 پوائنٹ آگے تک بخار رہتا ہے، 1 یا 2 پوائنٹ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جسم میں جو کمزوری ہے یہ اس کا نتیجہ ہوتا ہے، ورنہ بیماری اس سے کوئی نہیں ہوتی. تو بہرحال آپ کو اپنی بیٹی کو کچھ نہیں تو کم از کم دودھ زیادہ سے دیں، دودھ اور دہی، یہ اس کے لیے بہت ضروری ہے. فریش یوگرٹ جو ہے اس میں فریش فروٹ ملا کے، اسی طرح آپ ملک شیک بنائیں، ایک وقت میں روح افزا دے دیا، دوسرے وقت میں بنانا ملک شیک، یا جس بھی فروٹ کا وہ شوق سے کھائے. 4 گلاس اس کو ہر صورت میں پینے چاہیے، اور اس سے کم نہیں. پنیر، اور اسی طرح پنیر سے بنائی ہوئی، اگر پاستا شوق سے کھاتی ہے تو آپ پنیر پاستا جو ہے وہ بنائیں. بہرحال آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گی. دوسرا آپ نے سانس پھولنے کا جو کہا ہے، اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کرنی ہوگی، اور وہ ایکسرسائز ہوگی کہ جب صبح سورج نکل رہا ہوتا ہے تو سورج کی طرف رخ کر کے اور لمبے لمبے سانس لیں 7 مرتبہ. پہلے 7 جو ہیں وہ آپ اپنے سانس کو اندر کھینچیں گی اور پھر آہستہ آہستہ باہر نکالیں گے. باقی 7 جو ہیں وہ نارمل سانس لیں گی آپ، لیکن انہیں بھی جو ہے کیا کہتے ہیں باقاعدگی سے 7 مرتبہ. یہ ایکسرسائز آپ کو کرنی ہوگی. دوسرے، آپ اپنے کھانے میں لہسن کا استعمال کریں. کچا لہسن کے 2 جوے روزانہ کھانے کے ساتھ باریک باریک کاٹ کے اور ان پہ 2 قطرے زیتون کے تیل کے ڈال دیں، اور وہ اپنے کھانے کی میز پہ رکھیں. کھانے کے دوران وہ نگلتی رہیں، انہیں چبانا نہیں ہے. زبان پہ رکھ کے 1 گھونٹ وارم دودھ کے ساتھ یا کسی بھی گرم پانی کے ساتھ انہیں لیتی رہیں. یہ 2 چیزیں جو ہیں آپ کے لیے بہت مفید ہیں، ان کو آزما کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی آپ کو شفا ہوگی. اگلا سوال ہے بہن کا کہ آپریشن کے بعد نیند میں بہت کمی ہو گئی ہے. دیکھیں، نیند کے لیے گرم دودھ، شہد، دار چینی، خشخاش، یہ بہت مفید ہیں. آپ گرم دودھ میں دار چینی رات کو سونے سے 2 گھنٹے پہلے 1 کپ دودھ میں 1/4 اسپون دار چینی، لیکن اس دار چینی کو آپ گھر میں کوٹیں، ثابت دار چینی کو، اور اسے پھر کپڑے سے چھانیں تاکہ بالکل باریک صفوف رہے. وہ آپ گرم دودھ میں ڈال کے 1 کپ وہ پئیں. ساتھ ہی آپ شہد لے لیں. ہمارے وقفے کا وقت ہو رہا ہے، اس لیے اپنی بات جاری رکھوں گی لیکن وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ایک خاتون کے سوال کا جواب دے رہی تھی جنہوں نے نیند کی کمی کی شکایت کی ہے، اور انہیں میں نے کہا تھا کہ رات کو سونے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے دودھ میں دار چینی ڈال کے پئیں، اور اس میں تھوڑا سا مکھن بھی شامل کر لیں.
یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس سے آپ کو کافی نیند خشکی دور ہونے میں مدد ملے گی۔ دوسری چیز ہے آپ خشخاش کا بھرتا ہفتے میں 2 مرتبہ کھایا کریں۔ خشخاش کا بھرتا بنانا بڑا آسان ہے۔ رات کو خشخاش بھگو دیجئے، صبح اسے کنڈی میں رگڑیں یا آپ کے پاس سل بٹا ہے تو اس پہ اسے پیس لیں، اور پھر ڈھیر ساری پیاز لال کر کے، اس میں بالکل لال نہ کریں، کالی نہ ہو بلکہ جیسے ہلکی براؤن سی ہو جائے، تو اس میں پھر آپ نمک، مرچ، ہلدی اور دہی ڈھیر ساری ڈال کے اس میں خشخاش کو شامل کر کے اسے خوب بھونیں۔ بہت مزیدار بھرتا بنتا ہے، اور اسے بطور سالن آپ ہفتے میں 2 مرتبہ ضرور کھائیں۔ تیسری چیز ہے خشخاش کا خالص تیل آپ کو چاہیے، اور اس کے لیے یقیناً آپ کسی سے منگوائیں، پاکستان سے، کولہو سے اپنے سامنے، مشین سے اپنے سامنے جو نکلوائے، تو خشخاش کا تیل جو ہے اس کی پاؤں کے تلووں پہ مالش اچھا خاصا ہاتھ میں لگا کے اور تلووں پہ مالش کریں 3 منٹ تک۔ اس کے بعد ایک کپڑا ہلکا سا لپیٹ کے آپ سو جائیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور اچھی نیند آئے گی۔ دوسری چیز ہے سفید پھول، کوئی سے بھی سفید پھول، یہاں پر چنبیلی، موتیا اس طرح کے تو مشکل سے ملتے ہیں یا سمر میں ملتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو بھی سفید پھول ہیں وہ آپ اپنے سرہانے پانی میں ڈال کے رکھا کریں۔ یہ ایک اور چیز ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور جب تک آپ کو تیل نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ گھی کی مالش بھی کر سکتی ہیں تلووں پہ۔ گائے کا گھی آپ بلکہ مکھن کا گھی خود بنائیں، اور پھر اس کو ہلکا سا گرم کر کے اس سے اپنے تلووں پر دونوں پاؤں پہ، ایڑی سے پنجے کی طرف، اور پنجے پہ آ کے پاؤں کے پھر انگلیاں جو ہیں وہ ان سے دبائیں، پاؤں کی انگلیوں کے جو خلا ہیں ان میں، اور پھر پاؤں کو بھی ہاتھ سے دبائیں، پورے پنجے کو۔ اس طرح آپ مالش کریں جب تک آپ کو خشخاش کا تیل نہیں ملتا، اس وقت تک آپ یہ استعمال کریں۔ خشخاش کا دودھ بھی نیند کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو خشخاش صبح بھگونی ہوگی، اور پھر سونے سے کوئی 1-2 گھنٹے پہلے آپ اسے رگڑ کے کپڑے میں ڈال کے چھان کے دودھ نکالیں، اور اس دودھ کو سردیوں میں گرم دودھ میں ڈال کے، آدھا کپ دودھ ہو اور 1 یا 2 ٹیبل اسپون آپ نے خشخاش کا دودھ نکالا ہے وہ اس میں شامل کر دیں، اور اوپر سے آپ اگر کچھ میٹھا ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی، ورنہ ویسے ہی پی لیں۔ اس سے بھی آپ کو یہ نیند جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اسی طرح خشخاش کا تیل جب آپ کو مل جائے تو آپ اپنے سر پہ بھی اس کی مالش کر سکتی ہیں، جیسے نہانے سے پہلے آپ ڈھیر سارا لے کے مالش کریں، 2 گھنٹے تک رہنے دیں، اس کے بعد پھر سر کو دھو لیں۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ نیند کے لیے بہت مفید ہیں، یہ آزما کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسے آنٹی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ جی آنٹی میرا ایک کویسچن ہے درینا ٹائم سے کہ میں آنٹی مجھے سنیز آتی ہیں، اگر اگزامپل یہ کوئی پیس چاکلیٹ کا لے لوں یا کوئی کبھی سیک ہوں تو پیراسیٹامول کی کوئی گولی لے لی ہے، یا کوئی کھجور کا کوئی پیس لے لیا ہے، یا کوئی اس طرح سپائسی کوئی چیز لے لیا، زیادہ بھی نہیں، تو مجھے آنٹی بہت چھینکیں آتی ہیں، خاص کر جب میں چاکلیٹ کھاتا ہوں نا، میں اس طرح نہیں کھاتا کہ ٹو مچ، کبھی کبھی 1 منتھ یا 2 منتھ، تو مجھے سنیز بہت ہوتی ہیں۔ پھر
اس وجہ سے میں پریشان ہوں بہت. مجھے آپ کا میں جواب سنتا ہوں ٹی وی پہ, تو پلیز مجھے آپ ٹی وی پہ آگاہ کر دیں کہ کون سی چیزیں ہیں. دوسرا آنٹی ایک میرا اور مسئلہ ہے کہ ویسے تو مطلب ہے میرے پاؤں ٹھیک ہے, لیکن سم ٹائم ٹخنوں پہ تھوڑی سی میل سی رہ جاتی ہے, تو وہ اترتی نہیں ہے. دوسری بات سوری سمجھ میں نہیں آئی, کیا ہوتا ہے؟ جی آنٹی دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح میرے پاؤں پہ جو ہے نا, حالانکہ میں اپنی میل وغیرہ اتارتا ہوں لیکن ٹخنوں پہ رہ جاتی ہے سم ٹائم, انگلیوں پر بھی وہ اترتی نہیں ہے. اپنا باتھ لینے کے بعد نا بہت ٹرائی کیا, وہ میل سی تھوڑی رہتی ہے تو اترتی نہیں ہے. تو آپ اس کے لیے بھی کچھ بتا دینا پلیز. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے آسمے کی بہت تکلیف ہے, اور اب وہ کووڈ کی وجہ سے چونکہ زیادہ باہر جانا, زیادہ کیا بالکل ہی جانا نہیں ہوتا, اور بیٹھ کے لگتا ہے کہ وہ چلنا پھرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے. اور ریسنٹلی کوئی 3-4 ہفتوں سے میری ٹانگوں پر اور میرے پاؤں پر اور ٹخنوں پر ورم آنا شروع ہو گیا. اب کافی سویلنگ ہے, کسی دن تو ابھی بھی مجھے سانس پھولی ہوئی ہے, کسی دن تو میں بیٹھے ہوئے اٹھ بھی کھڑی ہوں تو مجھے اٹھنے کے ساتھ ہی میری سانس پھول جاتی ہے. تو میں ڈاکٹر کی دوائیاں وغیرہ لے رہی ہوں. 2-3 سال پہلے مجھے ریسپریٹری فیلئر بھی ہوا تھا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب میں نے چیکنگ کروائی ہے تو وہ بلڈ کی گیسز وغیرہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر نے مجھے فیکسوڈائن دی ہے اس سویلنگ کے لیے, وہ جو اینٹی الرجی ہے. وہ کہتے ہیں جی 3-4 ویک کھائیں پھر دیکھتے ہیں, لیکن کوئی کچھ نہیں بتاتے کہ کیا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, یا کیا پرہیز کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے. تو مجھے پریشانی بھی بہت ہے لیکن تکلیف بھی بہت ہے. یہ سوجن جو ہے یہ آپ کے ٹخنوں سے شروع ہوتی ہے یا اوپر کے حصے سے؟ جی آپ کو سوجن جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ میرے ٹخنوں سے شروع ہوتی ہے اور پھر پیر کے پنجوں کی طرف بھی جاتی ہے اور اوپر ٹانگوں پر بھی آتی ہے. آپ بہت زیادہ کھڑے ہو کے کام تو نہیں کرتی؟ نہیں, گھر کا تھوڑا بہت کام جو ہے وہی میں کھڑے ہو کے کرتی ہوں. نماز بھی میں بیٹھ کے پڑھتی ہوں, الحمدللہ پڑھتی ریگولرلی ہوں. میں سحری بھی اٹھ جاتی ہوں, لیکن 1-2 دفعہ میں نے سوچا کہ باقی کام کر لیتی ہوں, ذرا کھڑے ہو کے قیام تو کروں کم از کم, لیکن پاؤں میں تلووں میں بھی وہ جیسے تناؤ شروع ہو جاتا ہے, اتنا سویلنگ ہو جاتی ہے. آپ پانی کتنا پیتی ہیں؟ میں پانی بہت کم پیتی ہوں. ہاں دیکھیے, پاؤں کی سوجن کبھی کبھی کہ گردوں میں کوئی نقص ہو اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے, اور گردوں کو ہمیشہ پانی کے ساتھ مطلب اس میں انہیں غوطہ ہونا چاہیے کہ وہ پانی کے اندر وہ ڈوبے رہیں. اچھا, تو اس لیے آپ کو پانی زیادہ پینا چاہیے. ایک آپ پانی زیادہ پئیں, دوسرے آپ کوئی بھی ایسی چیز جیسے ہلدی ہے, ہلدی لے کے اس سے آپ صرف پاؤڈر سے آپ پاؤں پہ مالش کیا کریں. ٹھیک ہے, 2 چیزیں یہ ہو گئیں. اور تیسری یہ ہے کہ دن میں جب بھی آپ کو موقع ملے 2 گھنٹے آپ نے کھڑے ہو کے کام کیا, اس کے بعد آپ 10-15 منٹ تک لیٹ جائیں, اس کے بعد پھر اٹھ کے کام کریں. اور رات کو سونے سے پہلے آپ گرم پانی میں, اچھا خاصا گرم ہو کہ جو آپ برداشت کر سکیں, اس میں آپ نمک ڈال کے اپنے پاؤں رکھ کے بیٹھیں جب تک پانی ٹھنڈا نہیں ہو جاتا. اس کے بعد نکال کے اور تولیے سے اپنے پاؤں خشک کر کے اوپر سے زیتون کا تیل لگا لیں اور پھر آپ سوئیں. یہ تو چند چیزیں ہیں جو
پینے کے لیے پانی ہے اور اس کے بعد استعمال کے لیے یہ 2-3 چیزیں ہیں. آپ یہ کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا دے گا. جی السلام علیکم. ہیلو 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 السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی بات کیجیے. ہاں جی ہاں جی السلام علیکم. آپ اپنی ٹی وی کی آواز بند کریں پلیز اور میری طرف متوجہ ہو کے سوال کریں، ماؤتھ پیس میں ہو کے. ٹھیک ہے میں کرتی ہوں. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا میں نا آپ کو 2 سوال کرنا چاہتی ہوں. میں 75 سال کی ہوں. میرے نا 2 پرابلم ہیں. ایک تو میرا پرابلم ہے پیشاب کا. میں نا پیشاب مجھے نا آنے سے پہلے درد ہوتی ہے، پیشاب لیک ہوتا ہے میرے، تو مسانے کی تکلیف ہے. پیشاب سے پہلے میرے نا بہت درد ہوتی ہے، پھر جلن ہوتی ہے، تو لیک بھی ہوتا ہے. ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا میرا پرابلم ہے سر میں درد، جیسے نا بسل بیل بولتی ہے، نیند نہیں آتی مجھے. تو 75 میری عمر ہے، تو بہت تکلیف ہے مجھے پیشاب کی. 1 سال پہلے میرے نا بلڈر کا آپریشن ہوا تھا، تو 6 مہینے آرام رہا، تو اب پھر وہی تکلیف ہے مجھے کوئی بتائیں آپ. جی جہاں تک آپ نے نیند کا کہا ہے، تو آپ نے پروگرام شروع سے سنا ہے؟ میں سنتی ہوں، ہاں روز سنتی ہوں. تو نہیں، میں نے ایک بہن کے سوال کے جواب میں نیند کے لیے کئی چیزیں بتائی ہیں. یہ پروگرام جمعرات کو ریپیٹ ہوگا، تو آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو نیند کے لیے کئی نسخے مل جائیں گے. جہاں تک آپ کے پیشاب کی تکلیف کا تعلق ہے، تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال کا جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے جی. اب اگلا سوال جو میرے سامنے ہے، وہ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نیم کا پاؤڈر. دیکھیں، نیم کے پتے، ان کا پاؤڈر، یہ تمام چیزیں اگر انسان کے اندر صفرا ہو یا اسی طرح کوئی ایسا مادہ ہو کہ جس کی وجہ سے خارش ہو رہی ہے، تو خون کی صفائی کے لیے نیم کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن نیم کا پاؤڈر جو ہے بہت 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 اسٹرانگ ہوتا ہے، اس لیے بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہے. بغیر کسی طبیب کے مشورے کے اور کسی بھی تکلیف کے ڈائگنوز ہونے سے پہلے اسے استعمال نہ کیجیے. اسی طرح نیم کا استعمال بیرونی طور پہ بھی کیا جاتا ہے، کہ اگر خارش ہے جسم میں، یا کسی کو جیسے چکن پاکس وغیرہ نکلے ہیں، تو اس کے بعد جب بچوں کو یا بڑوں کو غسل کرتے ہیں، تو نیم کے پتے جو ہیں وہ پانی میں ڈال کے پھر اس سے غسل کیا جاتا ہے. لیکن اس کو ویسے ہی کھانا یا استعمال کرنا مناسب نہیں ہے. نیم کا تیل جو ہے وہ صفائی کے لیے بہترین ہے، فرنیچر کی پالش کے لیے. اور اسی طرح آپ اسپرے جو ہے اس سے کریں اور پھر اپنے گھر میں صفائی کریں، تو وہ بھی پھر جراثیم سے پاک ہو جاتی ہیں چیزیں. جیسے آپ وائپس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، اس میں تو کیمیکل ہوتے ہیں، یہ قدرتی چیز ہے. لیکن کھانا یا استعمال کرنا اس کی میں سمجھتی ہوں کہ صحیح نہیں ہے بغیر کسی خاص وجہ کے یا کسی کے مشورے کے آپ اسے استعمال نہ کریں. اگلا سوال ہے چھینکوں کے بارے میں، وہ بھی اس کا جواب بھی دیتی ہوں. پہلے ایک کال لے لوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آنٹی جان، میرا نیفیو ہے، وہ 24 ایئر
اس کی عمر ہے اور وہ سفرنگ میں کافی ہے. اس کے پیرنٹس جو ہے وہ تکلیف میں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فوڈ کھاتا ہے تو وہ کھا نہیں سکتا کہ اس کو جو بھی فوڈ بنا کے دینی پڑتی ہے وہ لیکوڈ بنا کے دیتے ہیں کہ جب وہ کھاتا ہے تو وہ انہیل نہیں کرتا جیسے وہ اس کے چبا نہیں سکتا. ڈاکٹر ہیں اس کو پرائیویٹلی بھی ان کے پیرنٹس میں دکھایا ہے اور NHS کے تھرو بھی انہوں نے دکھایا. 1 سال سے اس بچے کو وہ دیتے ہیں گرائنڈ کر کے جو بھی اس کو کھانے کے لیے. وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے فوڈ سے جہاں فوڈ پائپ میں جو نیچے سے معدے سے وہ گیس آتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بلاکیج بنتی ہے, وہ کھا نہیں سکتا. یہ خاتون جو بیچ میں بول رہی ہیں اگر یہ خود ہی سوال کر لیتی تو میرا خیال ہے بہت اچھا رہتا. جی میں کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آنٹی جان اس بچے کی عمر ہے 24 ایئرز اولڈ ہے. پہلے وہ ٹھیک ٹھاک تھا ماشاء اللہ, تب سے وہ ہے تو وہ ایکسرسائز کرواتا تھا لیئر سینٹر میں, وہ لائف گارڈ تھا, وہ اتنا اچھا وہ بچہ تھا. لیکن سڈنلی اس کو ایسے ہوا کہ وہ اب اس کو کھا نہیں سکتا. جو ڈائگنوز اس کی تکلیف ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کو نا وہ نیچرلی اس کا فوڈ پائپ جو ہے نا کھانا کھانے کے بعد وہ لاک ہو جاتا ہے تو, لیکن اس کا فوڈ پائپ جو ہے نا وہ لاک نہیں ہوتا, وہ گیس چھوڑتا رہتا ہے. وہ گیس کی وجہ سے نا اس کی بلاکیج ہو جاتی ہے اور بلاکیج کی وجہ سے وہ نیکسٹ فوڈ جب کھاتا ہے نا اس کو انہیل نہیں ہوتا تو وہ پھنس جاتا ہے. تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کافی دیر سے اس کو صرف گرینڈ کر کے لکوڈ میں دے رہے ہیں چیزیں تاکہ نا اس کو ہلکا ہلکا تھوڑا تھوڑا سپ کر کے نا وہ کھاتا جائے. لیکن اس کا اتنا ویٹ لوز ہو گیا نا کہ خوف آتا ہے دیکھ کے اس بچے کو. ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ آپ ہولڈ کریں تو میں آپ سے بات کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, آپ ہولڈ کیجئے تو آپ میرے سے بات کر لیں پھر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. How are you, Auntie ji? Alhamdulillah. First of all, mashallah, we really look forward to your program and we enjoy it. And there are so many valuable and priceless tips that no one else will tell you. So mashallah, may Allah subhanahu wa ta'ala reward you immensely. Ameen. Jazakumullah. Ji. My question is, Auntie, hair loss in girls and ladies, is there any nuskha or remedy that can be used for treating hair loss? For treating what? یعنی کہ وہ hair loss, یعنی کہ وہ بالوں کا when they start coming out. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا اس کا سوال کا جواب دے دوں گی. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. ہاں جی, اگلا سوال بھائی کا ہی تھا کہ انہیں چھینکیں بہت آتی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کسی کھانے سے یا اس سے. دیکھیں چھینکوں کا تعلق جو ہوتا ہے وہ یا تو آپ کو نزلہ زکام ہو تو پھر تو ٹھیک ہے کہ ہم کہیں کہ یہ اندر سے آپ کی جو رطوبت ہے وہ ناک سے بہہ رہی ہے, منہ سے بلغم آ رہا ہے اور اسی طرح آپ کو چھینکیں آ رہی ہیں. لیکن کسی بھی چیز کے کھانے سے چھینکیں نہیں آتی. چھینکیں عموماً باہر کے انوائرمنٹ سے, اور جن لوگوں کو چھینکوں کی شکایت ہے کسی بھی قسم کی, ان کے لیے سب سے بہترین نسخہ جو ہے وہ 2 پلانٹ ہیں جو وہ اپنے بیڈ روم میں بھی رکھ سکتے ہیں اور گھر میں 1-2 جگہ اور بھی رکھیں. ایک ہے منی پلانٹ اور دوسرا ہے اسنیک پلانٹ. اس کے لمبے لمبے پتے ہوتے ہیں گرین سے,
اور ان پہ ڈیزائن سا بنا ہوا ہوتا ہے، بعض ڈارک ہوتے ہیں بعض لائٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی خاندان کے پلانٹ ہیں۔ یہ دونوں پلانٹ جو ہیں یہ 24 گھنٹے آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں، اس لیے آپ ان کو اپنے بیڈ روم میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور گھر میں آپ جیسے کہ پیسج میں ایک پلانٹ رکھ لیں، ایک سٹنگ روم میں رکھ لیں، تو 2-3 جو ہیں یہ پلانٹ۔ اسی طرح منی پلانٹ بھی آپ سیڑھیوں کے ساتھ کوریڈور میں چڑھا سکتے ہیں، یا جہاں بھی آپ کو سہولت ہو آپ یہ 2 پلانٹ آپ رکھ کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی یہ تکلیف جو ہے یہ دور ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ کارپٹ کی صفائی بہت ضروری ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مہینے کے بعد کارپٹ کو شیمپو ضرور کریں، اور شیمپو کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کیمیکل استعمال کریں، بلکہ ایک چھوٹی سی مشین آتی ہے جس کو آپ گرم پانی سے صرف آپ کارپٹ کو صاف کریں ہر مہینے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، اور یہ پلانٹ رکھ کے دیکھیے اور یہ کارپٹ کی صفائی کر کے، اسی طرح گرم پانی کی بھاپ سے بہت فرق پڑتا ہے۔ جب بھی آپ کو چھینک محسوس ہو آپ کوشش کریں دن میں 1-8 دفعہ رات کو سونے سے پہلے خاص طور پہ آپ اسٹیم لے لیا کریں، خالی گرم پانی کی، اور کچھ اس میں نہ ملائیں۔ انشاءاللہ کر کے دیکھیں کچھ عرصے، پھر مجھے بتائیے گا۔ اگلا سوال خاتون کا ہے پیشاب کی تکلیف کے بارے میں۔ دیکھیے آپ کا جو کچھ ڈیمیج ہو چکا ہے میری بہن، ہم اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کو درست کرنے والا۔ آپ سورہ فاتحہ اور اسی طرح قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، آج پروگرام کے شروع میں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتائی تھی کہ تکلیف والی جگہ پر ہاتھ رکھ کے اور یہ پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے۔ تل آپ کے لیے بہت مفید ہیں، دن میں 1 ٹیبل اسپون تل کے چھوٹے سے گڑ کے ٹکڑے کے ساتھ کھا لیا کریں، یہ بھی آپ کو فائدہ دے گا آپ کے پیشاب کی جو تکلیف ہے۔ اسی طرح گنے کا رس آپ کو مل جائے آپ وہ پیجئے، ایپل جوس نکال کے پیجئے، یہ ساری چیزیں آپ کے پیشاب کی جلن اور تکلیف میں آپ کو کام دیں گی۔ اگلا سوال ہے بچی کا جس نے بھی کیا ہے کہ نسخہ بالوں کے اترنے کے کہ بال بہت گر رہے ہوں تو ہم کیا نسخہ استعمال کریں۔ بالوں کے لیے بہت سارے نسخے ہیں، لیکن ایک نسخہ بڑا آسان سا ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ جب شاور لینا ہو تو اس سے 2 گھنٹے پہلے ایک بڑا پیاز لیں، اسے کوٹیں، کوٹ کے کپڑے میں ڈال کے اس کا پانی نکال لیں، اور یہ پانی اپنے بالوں میں جیسے تیل لگاتے ہیں اس طرح اپنے پوروں سے، ہاتھ کے پوروں سے پورے سر میں جڑوں میں لگائیں، اور 2 گھنٹے کے بعد پھر آپ شاور لے لیں۔ ویسے بھی پیاز کی بو اڑ جاتی ہے، لیکن بہرحال شاور لینا پھر بھی ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ پیاز کو لال کریں تیل میں، زیتون کے تیل میں پیاز کو لال کریں۔ زیتون کا تیل گرم کرنے کے لیے، پکانے کے لیے، کچھ بھی جلانے کے لیے ہمیشہ پومک استعمال کریں، ورجن کبھی بھی استعمال نہ کریں۔ اس میں آپ پیاز کو جلائیں، اور جلانے کے بعد اگر 1 کپ یہ تیل ہے اس میں 2 بڑے پیاز آپ جلائیں گے، اس حساب سے آپ کر لیں، اور پھر اس 1 کپ تیل میں آپ 1/4 کپ جو ہے وہ کیسٹر آئل شامل کریں، اور یہ دونوں تیل ملا کے رکھ لیں، اور جب بھی آپ نے شاور لینا ہو اس سے آدھے گھنٹے پہلے یہ بالوں میں لگائیں، آدھے گھنٹے تک کھلا رہنے دیں، یا رات کو لگائیں، صبح پھر آپ بالوں کو دھو لیں۔
یہ کر کے دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو بال آپ کے گرنے رہے ہیں یہ بند ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ میرا ایک آدھ سوال اور رہ گیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ